قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو رات کے آخری پہر میں کھایا جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کے اگر 6 حصے کر لیے جائیں تو جو آخری چھٹا حصہ ہے اس حصے میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہا جاتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ جو دورانیہ ہے اس کے 6 حصے کر لیے جائیں تو آخری چھٹے حصے میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہا جاتا ہے۔ اب اللہ پاک جل شانہ کا کتنا بڑا انعام ہے، کھا رہے ہیں ہم کھانا، پی رہے ہیں چائے یا پی رہے ہیں پانی، لیکن اللہ پاک کے ہاں یہ کھانا اتنا محبوب ہے کہ اللہ پاک اس کھانے والوں پر رحمت بھیج رہے، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی۔ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، حق اور سچ ہے، سحری کھاتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس کا استحضار کر لیں کہ یہ جو میں تو یہ لقمہ کھا رہا ہوں لیکن اللہ پاک مجھ پر رحمت بھیج رہے، تو دل میں اللہ کی محبت اترے گی کہ اللہ پاک کو یہ میرا کھانا کتنا پسند آ رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کو کتنا پسند آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان میں فرق سحری کھانے کا ہے کہ یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے، سحری نہیں کھاتے تھے۔ پچھلی کسی امت کو یہ فضیلت نہیں ملی، یہ اس امت کی خاص فضیلت ہے کہ اس امت کو اللہ نے سحری عطا فرمائی۔ کہیں فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، سحری میں، جماعت میں، سرید میں۔ سحری میں، جماعت میں اور سرید میں۔ جماعت چاہے نماز کی جماعت ہو یا مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت مل کر کسی کام کو کرے اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ سرید کہتے ہیں کہ شوربے میں، گوشت کے شوربے میں روٹی کو توڑ کر چور لینا، اسے کہا جاتا ہے سرید۔ تو سحری میں بھی برکت، سرید میں بھی برکت اور جماعت میں بھی برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو سحری کے لیے جب کسی کو بلاتے تھے تو فرماتے تھے ہلم الی الغداء المبارک، آؤ برکت والا کھانا کھا لو، آؤ برکت والا کھانا کھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سحری تناول فرما رہے، ایک صحابی آئے، آپ نے انہیں کھانے میں شرکت کی دعوت دی اور فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اور یوں بھی فرمایا کہ اسے کبھی نہ چھوڑنا، سحری کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو سحری یعنی برکت والا کھانا ہے۔ کہیں فرمایا کہ جو ہے سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دن کے قیلولہ کے ذریعے سے رات کے جاگنے پر قوت حاصل کرو۔ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، اللہ نے ہمیں سحری عطا فرمائی ہے۔ تو یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آج تو میں نے بغیر سحری کھائے روزہ رکھا ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہ فخر کی چیز نہیں ہے کہ ابھی تو محرومی کی بات ہے، یہ تو محرومی کی بات ہے، بھئی آج برکت والا کھانا نہیں کھا سکے، آج تو ہم اللہ پاک کی جو رحمت ہم پر برسنی تھی آج ہم اس سے محروم ہو گئے۔ اگر طبیعت نہ چاہے، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، روزہ بھی رکھنا ہے تو سحری کی نیت سے ایک آدھ کھجور کھا لیں۔ فرمایا بہترین سحری کھجور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کھجور صرف روزہ افطار کرنے کے لیے ہے، بہترین سحری کھجور ہے۔ کھجور سحری میں بھی کھجور کھانی چاہیے، تو کھجور کھا لیں، پانی کا گھونٹ پی لیں، دودھ کا، چائے کا ایک گھونٹ پی لیں، ایک آدھ لقمہ کھا لیں سحری کی نیت سے، تاکہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے، برکت والا کھانا ہمارے اندر چلا جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر سحری نہیں کی اور پھر بھی روزہ رکھ لیا، روزہ پھر بھی ہو جائے گا۔ سحری کھانا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر سحری نہیں کی کسی نے پھر بھی روزہ رکھ لیا تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ سحری کے اندر پھر کچھ تھوڑی سی احتیاطیں بھی کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کے ختم ہونے کا صحیح وقت معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرے، اپنے روزے کو خطرے میں نہیں ڈالنا۔ 14 گھنٹے کا ہم نے روزہ رکھنا ہے اور ہم نے 14 گھنٹے کے روزے کو داؤ پر لگا دیا ایک لقمے کی وجہ سے کہ جی ابھی ٹائم باقی ہے،
وہ کسی مسجد کے اندر اعلان ہو گیا، کسی میں اعلان نہیں ہوا، کہیں سائرن بج گیا، کہیں نہیں بجے، وہ کھا رہے ہیں جی کھا رہے ہیں. حالانکہ ہم کتنا کھا لیتے ہیں اس وقت میں، وہ جو رزق کا وقت ہے اس وقت میں ہم کتنا کھا لیتے ہیں، ایک لقمہ کھا لیتے ہیں، ایک گھونٹ پانی پی لیتے ہیں. لیکن ایک آدھ لقمے، ایک آدھ گھونٹ پانی کی وجہ سے ہم نے اپنا 14 گھنٹے کا روزہ داؤ پر لگا دیا. اگر جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا تھا تو ہمارا روزہ نہیں ہوا. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ابھی تو کون سا اذان ہوئی ہے، ابھی کون سا اذان ہونے کا سحری کے وقت ختم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان ہونے کا سحری کے وقت ختم ہونے سے کوئی تعلق نہیں. سحری کے وقت ختم ہونے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، یعنی رات کے اندھیرے سے صبح صادق کی جو سفیدی ہے وہ الگ ہو جائے. مقصد یہ بتا دیا گیا کہ صبح صادق کا ہو جانا یہ سحری کے وقت کا ختم ہو جانا. تو اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان تو وقت داخل ہونے کے بعد احتیاطاً مزید تاخیر سے بھی دے دی جاتی ہے. تو اس لیے یہ انتظار کرنا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اذان کے درمیان میں بھی کھا سکتے ہیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. جب وقت ختم ہو گیا تو پھر وقت ختم ہو گیا، چاہے ایک لقمہ بھی باقی ہے اور چاہے جو ہے وہ ابھی منہ کے اندر ہے اور چاہے یعنی ایک گھونٹ پانی کا مزید پینا ہے. بالکل اس سے احتیاط کی جائے تاکہ ہمارا روزہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہو جائے، ہمارا روزہ صحیح ہو جائے. بلکہ جو سحری کا وقت ختم ہونے کا وقت ہمارے کیلنڈروں میں لکھا ہوا ہے، ایک آدھ منٹ مزید اس سے احتیاط کر لی جائے، اس سے پہلے ہی روزہ بند کر لیا. سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا جس سے روزہ خطرے میں پڑ جائے، ایسی تاخیر سے بچنا چاہیے. تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں. اسی طرح جو ہے ایک آدمی اگر وہ سحری کھا رہا ہے، اس کے پاس گھڑی نہیں ہے یا اس کے کان میں آواز نہیں پڑی اور وہ کھاتا رہا غلط فہمی سے، وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی اس نے کھا لیا، اب اس کا روزہ نہیں ہوا ہے. اسے اس ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی، اسے ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس لیے کہ اس نے غلطی سے سحری کا وقت گزرنے کے بعد بھی کچھ کھا پی لیا. اسی طرح اگر ایک آدمی کی آنکھ کھلی ہے اس پر غسل واجب ہے، ادھر سحری کا وقت بھی تنگ ہے، سحری کا وقت بھی تنگ ہے، اگر غسل کرتا ہے تو سحری رہ جاتی ہے اور اگر سحری کرتا ہے تو غسل رہ جاتا ہے. تو اگر یہ بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ ہاتھ دھوئے، کلی کرے اور سحری کھا لے. سحری کھانے کے بعد پھر غسل کر لے. غسل کے اندر اتنی رخصت ہے، سحری کھا سکتا ہے اور پھر بعد میں غسل کر لے. البتہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا جس سے فجر کی نماز خطرے میں پڑ جائے، اتنی تاخیر کرنا یہ گناہ ہے. تو یہ سحری کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں. ان سارے مسائل کا ہم تھوڑا سا استحضار رکھیں اور ان کا خیال رکھیں تاکہ ہمارا روزہ صحیح ہو جائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک مسئلے کا سیکھنا ساری رات عبادت سے افضل ہے. تو اس لیے ہمیں مسائل کو سیکھتے رہنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ بات تو ہمیں کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے کہ بھئی یہ بات تو آج ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے. بہت سارے ساتھیوں کے سامنے کوئی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات تو ہم نے آج پہلی مرتبہ سنی ہے. تو بھائی بہت سارا دین ایسا ہے جو ہم نے پہلی مرتبہ بھی نہیں سنا. ہم کہاں سے سارے دین کو جاننے والے ہو گئے؟ تو اس لیے جیسے جیسے مسائل ہمارے سامنے آتے رہیں ہم اس پر عمل کرتے رہیں. کریں گے سارے اس کی کوشش انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے.